بادشاہ بنایا تھا، آپ کے پیسوں کے لیے بنایا تھا، تو مجھے یہ بتا وہ پیسے کدھر گئے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں امام بخاری ہوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میری دعا ہے کہ وہ قرآن کے بعد درجہ رکھے، اس کو قرآن کے بعد درجہ حاصل ہو جائے۔ اب یہ پیسے میرے پاس تھے، میرے تھے، کچھ میرے علاقے کے لوگ بھی کشتی میں ہیں، میرے گاؤں کے کچھ ایسے بندے جو مجھے نہیں جانتے۔ اب اگر یہ پیسے میرے پاس برآمد ہوتے، پیسے تو میرے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا یہ علاقے کے لوگ یا کچھ اور لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ بھی کسی نہ کسی دن علاقے میں بات کرتے کہ امام بخاری نے چوری کی تھی۔ تو جب چوری کا الزام مجھ پہ لگ جائے نا ایک مرتبہ، جھوٹے شخص پہ الزام لگا دیتا ہے نا، تو یہ کتاب جو بخاری شریف ہے اس کو لوگ رد کر دیں گے کہ اس کو تو چور نے لکھا، خود ہی چور تھا، اس کی حدیث ہم لے لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کتاب پر یہ 6 لاکھ درہم قربان کر دیے، وہ میں نے نیچے جو ہے نا دریا میں پھینک دیے۔ تو اس بندے کو خوشی آ گئی، یار 6 لاکھ درہم نیچے پانی میں چلے گئے۔ تو اس بخاری شریف پر امام بخاری نے 6 لاکھ درہم قربان کیے ہیں۔ بات مقصد یہ ہے کہ سچے لوگوں کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وہ دلوں میں پیوست ہوتی ہیں، اور جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ بعض دفعہ قرآن اور حدیث بھی بیان کرتا ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہوتا ہے، اس کی جھوٹی باتیں پکڑی جاتی ہیں، اس کا عقیدہ نظریات سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کچھ اور کر رہا ہے، اشارہ کسی اور طرف کر رہا ہے۔ تو سچے بندوں سے پہلے زمانے میں لوگوں کے دل کیوں منور ہوتے تھے؟ ہمارے اسلاف ایسے چمکیلے دلوں والے تھے نا۔ ان دیکھو جس کو غوث پاک قرآن پڑھائے، بابا فرید پڑھائے، داتا صاحب پڑھائے تو وہ دلوں میں کیسے پیوست نہ ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے 15 سپارے آپ کو ماں کے پیٹ میں یاد تھے۔ بابا فرید شکر گنج کا پیر ہے۔ جب آپ کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بٹھایا گیا، خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ اور برہان الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ جب سارے بیٹھ گئے، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، تو فرمایا کہ اس بچے کو آغاز کرو، آغاز بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں تقریب بسم اللہ۔ پہلے زمانے میں جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تھا تو اس کو مسجد میں بیٹھتے تھے علماء کے سامنے بٹھا کے کہ اس کو قرآن مجید کا آغاز کروا دیں، اعوذ باللہ سکھائیں، بسم اللہ سکھائیں۔ تو اس کو لے آیا تو دیکھے اساتذہ دیکھے، خواجہ معین الدین چشتی، حمید الدین ناگوری، برہان الدین ہانسوی، بدر الدین غزنوی، زمانے کے غوث قطب ابدال تھے، بیٹھ گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا گیا اور فرمایا حضور اس کو تقریب بسم اللہ آغاز کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حمید الدین ناگوری کو اشارہ کیا کہ شروع کر، اس کو بسم اللہ پڑھا دے۔ تو انہیں کہا بیٹا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اعوذ باللہ سے شروع کر کے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران پڑھتے پڑھتے وہ سارے حیران، 15 سپارے اس کو پڑھائے، زبانی یاد ہے۔ انہیں کہا یار تم لوگوں نے حافظ ہمارے پاس لایا ہے یا تم بسم اللہ کے لیے لے آیا ہے؟ ان سے پوچھا بچے آپ کو یہ صحیح ہے، ہم تو آپ کو بسم اللہ پڑھا لیں۔ انہیں کہا میری ماں کو 15 سپارے زبانی یاد تھے، جب وہ کام کاج کرتی تھی تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، تو میں پیٹ کے اندر وہ کلام سن کے میں نے ماں کے پیٹ کے اندر یاد کیا۔ یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ قطب الدین بختیار کاکی کی کرامت نہیں، یہ اس کی والدہ کی کرامت ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں قرآن یاد کرایا۔ یہ ماں کی کرامت ہے۔ تو جب مائیں ایسے ہوں پھر اولاد کی برکت پھر لوگوں کے سامنے ہے نا۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے 95 سال عمر آپ نے پائی، بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ٹوٹل 95 سال۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور بابا آپ اتنے بڑھاپے میں 90 سال تیری عمر ہوئی آخری عمر میں، اور آپ کھڑے ہو کے پوری رات قیام کرتے ہیں، تھکتے نہیں؟ کیسی یہ جو ہے نا آپ کی ہمت ہے؟ فرمایا میری ماں نے جب بھی مجھے دودھ پلایا 2 رکعت نفل پڑھ کے مجھے دودھ پلایا ہے۔ آج بڑھاپے میں میں کیسے کھڑا ہو کے عبادت نہ کروں؟ کیسی مائیں تھی۔
ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کی تربیت خود اپنے جو ہے نا ایسے کامل تھے. تو جب ایسے کاملوں کی صحبت میں بندہ بیٹھ کے قرآن پڑھے یا احادیث پڑھے تو ضرور رنگ اثر تے ہوتا ہے نا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جب اولیاء سے بندہ پڑھے, دیکھو صحابہ کے دل کیوں نہ چمکے, امام حسین نیزے پہ قرآن کیوں نہ پڑھے, جس سے قرآن پڑھا ہے نا اس کی بات ہے نا, کمال تو اس کا ہے نا. علی شیر خدا سے قرآن پڑھے, فاطمہ اس کو قرآن پڑھائے, نبی کے گود میں پڑھے تو نیزے پہ چڑھ کے نہ پڑھے. یہ کمال ہوتا ہے اساتذہ کی. اساتذہ کیسے تربیت کرے شاگردوں کی؟ اگر اچھے طریقے سے قرآن کے آداب کے ساتھ, ادب قرآن کا ہونا تب یہ سینے پہ اثر کر, دل پہ تب اثر کرتا ہے جب آداب کے ساتھ ہو. آداب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے بادشاہ گزرے. 1000 سال بعد غزنی میں زلزلہ آیا, آپ کی قبر پھٹ گئی, آپ کا جو ہے نا جو مزار ہے اس میں دراڑیں آ گئی. پھر حکومت وقت نے اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا چونکہ یہ ایک نوادرات میں سے ہے لہٰذا اس کی تعمیر ہونا چاہیے. لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے اور باہر ملک کے لوگ دیکھتے ہیں. تو جب اس کی قبر چونکہ پھٹ گئی تھی, فرمایا کہ اس کو قبر جو ہے نا نیچے بھی گر گیا ہوگا, اس کا نکالتے ہیں دیکھتے ہیں. 1000 سال کے بعد تابوت نکالا گیا, تابوت کو کھولا, محمود غزنوی سلامت, قبر میں سلامت. داتا صاحب کے زمانے میں گزرا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ گئے تھے, سیر کے لیے گئے تھے, شام کے وقت آئے. آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح تلاوت کر کے, نماز پڑھ کے تلاوت کر کے اس کے بعد پھر اپنے معمولات کرتے تھے. ایک دن آپ نے صبح تلاوت کی, قرآن مجید کو اپنے الماری میں رکھا, یہ آپ کا تختہ, ادھر پاؤں ادھر سر. تو آپ نے جب تلاوت کی نا تو ادھر الماری آتی تو الماری میں قرآن مجید رکھا, بند کر دیا. سفر کے لیے گئے, شام کے وقت واپس آئے, تھکے ہوئے تھے, نیند کا غلبہ تھا, تو آپ اپنے تخت پہ سو گئے, پاؤں پہ لائے. اچانک خیال آیا کہ صبح میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اور میں نے قرآن مجید ادھر الماری میں رکھا تھا جدھر میرے پاؤں ہیں. فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور پاؤں کو سمیٹا. پوری رات بیٹھ کے گزار دی, بیٹھ کے نیند میں, پاؤں نہیں پھیلائے, ادب کی وجہ سے کہ قرآن کی طرف پاؤں ہو رہے ہیں. دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن مجید کو الماری سے یہاں سے اتار کے ادھر رکھ لے, سر کی جانب رکھ لے, لیکن فرمایا اپنے پاؤں کی خاطر, پاؤں پہ لانے کی خاطر قرآن کو جگہ سے بدل دوں نہیں. بیٹھ کے رات گزاری. پھر صبح آپ نے نماز پڑھی, قرآن مجید کو اتار کے تلاوت کیا, پھر ادھر رکھا. جب آپ فوت ہو گئے, کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا قرآن کی ادب کی وجہ سے بخشا دیا. میں نے قرآن کا ادب کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پہلے بادشاہ کیسے تھے دیکھ لو نا, آج کے بادشاہ بھی دیکھو. آج کے بادشاہ بھی تمہارے سامنے سورہ اخلاص نہیں آتا, خاتم النبی نہیں آتا. مثال دے رہا ہوں نا ہمارے بادشاہوں کا. جنازوں میں بھی دیکھے ہوں گے, پتہ نہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں, ویڈیو بنی ہوئی ہے نا ہمارے حکمرانوں کے, وزراء کے. اور پہلے دیکھو کیسے قرآن اور کیسے. محمود غزنوی اتنا ادب والا شخص تھا کہ ایک مرتبہ اس کا تھا نا ایاز, غلام تھا. ایاز کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام محمد تھا. تو آپ بڑے پیار سے اس کو بلاتے تھے, پیار سے بلاتے تھے. ایک دن اس کو کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ. ایاز ڈر گیا کہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. بعد میں اس نے پوچھا حضور آپ نے میرے بیٹے کو پہلے تو بڑے پیار سے کہتے تھے, آج آپ نے جو ہے نا بڑا جو ہے نا عجیب لہجے میں کہا کہ ایاز کے بیٹے ادھر آ, میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہتا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کبھی بے وضو نہیں لیا. آج میرا وضو نہیں تھا, اس لیے پھر میں نے جو ہے نا محمد کہہ کے نہیں کہا, میں نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ. وہ ایسے ادب والے تھے, صاحب قرآن کا نام بے وضو نہیں لیتے تھے. جس پر یہ قرآن اترا ہے نا اس کا نام بھی بے وضو نہیں لیتے تھے. تو قرآن کے بارے میں آج ویڈیو چل رہی ہے, ایک آیا ہے انجینئر محمد علی مرزا, آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے. وہ ویڈیو جو ہے چڑھا کے جو ہے نا اس دن مجھے بتا رہا تھا, لڑکا دکھا رہا تھا, کہتا قرآن کو جو ہے نا بے وضو بھی ہاتھ لگائیں کوئی حرج نہیں, کیونکہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے. دیکھ لو
تو لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس نے کہا ہے، حدیث تو ہے ہی نہیں، اور واقعی حدیث نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں تھا ہی نہیں۔ قرآن مجید عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر مستقل طریقے پہ کتابی شکل میں لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے سینوں میں تھا، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا، کسی ہڈی پہ لکھا ہوا، کسی جگہ جو ہے نا وہ پتھر پہ لکھا ہوا، ایسا جو ہے نا کتابی مجموعہ نہیں تھا جو ہر صحابی کے پاس۔ اس لیے کوئی حدیث نہیں ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہاتھ لگاؤ۔ یہ حدیثیں ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں یا بندہ غسل کی حالت میں قرآن نہ پڑھے نہ ہاتھ لگائے، اس پر حدیثیں ہیں، لیکن وضو والی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نا یار بس جو ہے نا کوئی نہیں، جو ہے نا جب حدیث ہی نہیں ہے، یار کوئی انگریزی کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تیرا دل حالے تک بھی ریزہ ریزہ نہیں ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، اور تیرا دل اللہ کے خوف سے حالے بھی ریزہ ریزہ نہیں کہ بے وضو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ تو جب قرآن کو آپ نے سمجھا کچھ نہیں ہے تو قرآن مجید کی پہلی آیت ہی تو یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پرہیزگار ہی ہدایت پائے گا، تجھ جیسا بندہ ہدایت نہیں پا سکتا جو بے وضو اس کو ہاتھ لگائے، وہ کبھی بھی دلوں پہ اثر نہیں کرے گا جو قرآن کو بے وضو ہاتھ لگائے۔ ادب ہے نا، ادب کی وجہ سے تو سب کچھ ملتا ہے، جب قرآن کا ادب نہیں آپ کے دل میں، فیض و برکات بھی نہیں پا سکتے۔ پھر اس کے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، مسلم شریف کا پورا باب ہے اس پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل قرآن میں جو ہے آپ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج پہ گیا تو عرش کے خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں جبرائیل نے نازل نہیں کی، یہ زمین پہ نہیں اتری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی ہے، گفٹ، بہت بڑی آیتیں ہیں۔ اور وہ مسلم شریف کی وہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ محدثین فرماتے کافی سے مراد یہ تہجد کے قائم مقام ہے، کہ جو بندہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا نا، وہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیا کرو، تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسری روایت میں جو محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 2 آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس سے مراد کہ تمام آفات و بلیات، جنات، جادو، جو پریشانیاں جو رات کے وقت نازل ہوتی ہیں، بلائیں، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یعنی اس بندے کی حفاظت کریں گے، اس پہ بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ اور میں کہتا ہوں آپ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ 2 آیتیں پڑھے، مجال کے چور تیرے گھر میں آ جائے، اندھا نہ ہو جائے، چوکیدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے، جب قرآن سے دور ہو گئے تو پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ آپ قرآن کا ساتھ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن میں شفا ہی شفا ہے۔ لیکن آج ہم دوائیوں کے پیچھے ہیں، ڈاکٹروں کے پیچھے ہیں، بابوں کے پیچھے ہیں، قرآن ہمارے گھر میں پڑا ہے، ہم اسے شفا نہیں لیتے، قرآن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں۔ اس قرآن کے اندر سورہ اخلاص ہے، کتنی بڑی صورت ہے، کتنی بڑی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2.5 قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 4 درہم قرض ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ 4 درہم قرض ہو اور ادا کیے بغیر فوت ہو جائے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ پریشانی بن گئی۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے،
بشری انسانی شکل میں، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا آپ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیج کے اس کا یہ قرض اتار دیتا ہوں، میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں انسانی شکل میں، وہ 4 درہم کا قرض اتار دے گا اس بندے کا، آپ اٹھیے اس کا جنازہ پڑھیے، یہ بندہ بخشا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ بندے کو یہ کرامت، یہ مقام کس بات کی بدولت حاصل ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ دیکھ لو، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر، اب اس سے نکتہ بتاتا ہوں، اگر کسی بندے پر کسی کے حقوق ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کے حقوق ہے، یا لازمی بات ہے کہ تمہیں زمینوں میں 100 معاملات ہوتے ہیں نا، اور بندہ فوت ہو جائے اور اس پہ وہ حقوق لازم ہے، واجب ہے، پتہ ہی نہیں، نہ اس کی اولاد کو پتہ ہے، وہ تو گیا، تو اگر وہ بندہ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا رب اگر میرے اوپر کسی کے حقوق ہو اور میں دنیا سے چلا جاؤں اور وہ حقوق میرے اوپر رہ جائے تو یا اللہ میری جانب سے تو ادا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے وہ حقوق جو لوگوں کے ہوں گے وہ ادا کرے گا اور بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلت ہے۔ اچھا ایک نکتہ بھی بتاتا ہوں، علمی نکتہ آ گیا، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ نہ میں چلا جاؤں پھر بعد میں تم لوگ فتوے لگاؤ نشا جی نے نہیں یہ باتیں شروع کر دی۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، حدیث اتنا ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 سے مراد قرآن کو 3 حصے کرے نا 10 سپاروں کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر۔ پھر ہم لوگ کیا جوڑ دیتے ہیں، ہم علماء کہتے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھو تو پورا قرآن ہو گیا، وہ کیسے؟ نکتہ ہے، قرآن 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کے برابر۔ میں بتاتا ہوں، قرآن مجید 30 پارے ہیں نا، 10 10 10 تو 10 پارے 1/3 ہو گیا، 10 پارے بھی 1/3، یہ 10 پارے بھی 1/3۔ تو اگر کوئی بندہ پہلے 10 پارے 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا؟ نکتہ بتاتا ہوں، بات سمجھ آ گئی نا؟ ایک بندہ آخری سپارہ لے لے یا پہلا سپارہ لے لے، کوئی بھی سپارہ لے لے، اس کو 30 مرتبہ پڑھے تو کیا پورے قرآن کا ثواب ملے گا؟ نہیں، وہ جو 30 مرتبہ پڑھا اسی سپارے کا 30 مرتبہ کا ثواب ملے گا، پورے قرآن کا نہیں۔ 10 پارے آپ نے 100 مرتبہ بھی پڑھے اسی 10 پاروں کا ثواب ملے گا، پورے قرآن کا نہیں۔ یہ نکتہ یاد رکھو، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے پہ پورے قرآن کا ثواب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، لاکھ مرتبہ پڑھے، 2.5 لاکھ قرآن مرتبہ کا ثواب ملے، پورے قرآن کا نہیں۔ یہ نکتہ ہے جو آج تک ہم نے کہا۔ آپ تفسیر کبیر پڑھے امام راضی کا، عربی میں ہے جس کا ترجمہ نہیں ہوا، بہت خوبصورت نکات بیان کیے امام راضی نے تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، ڈبل ڈبل کرتے ہیں، پورے قرآن کا ثواب نہیں ہے۔ یہ نکتہ میں نے بیان کیا امام راضی کا، کسی کو اعتراض ہو تو امام راضی کا جو ہے نا تفسیر پڑھے، پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا بات کی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اب تم لوگ جو کہو گے کہ یار ہم نے 3 مرتبہ نہیں پڑھنا، یار قرآن ہے 100 مرتبہ، یار 100 مرتبہ پڑھنے پہ جبرائیل ہی حق ادا کرتا ہے نا، سورہ اخلاص کا کمال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن کا پورا جو ہے نا جو مرکز ہے، محور ہے، 3 باتیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو سورہ اخلاص میں توحید ہے، نہ رسالت ہے نہ آخرت کا تذکرہ ہے، لہٰذا یہ 1/3 کے برابر ہے، پورے قرآن کے برابر نہیں۔ نہ سورہ اخلاص میں آخرت کی بات ہے، نہ سورہ اخلاص میں رسالت کی بات ہے، سورہ اخلاص توحید پر مشتمل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے،
لہذا اس کو پڑھ لیا کرو، ذہن خراب نہ کرو. یہ علماء کے لیے میں نے ایک علمی نکتہ بیان کیا، علماء کے لیے. تو قرآن مجید کے اندر بڑے فیوز و برکات ہیں. حضرت منصور بن عمار بغداد کے اوتادوں میں سے تھے. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور بیان کرتے خدا کی وحدانیت پہ اور قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے تو آپ کے سامنے پتھر کو رکھ دیا جاتا تھا تو پتھر سے پسینہ نکل جاتا تھا. اے منصور بن عمار کی زبان سے قرآن تھا. جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور اللہ عز و جل کی محبت پہ قرآن سے دلائل دیتے اور آپ کے سامنے پتھر کو رکھ دیا جاتا تو کتابوں میں لکھا ہے پتھر سے پسینہ نکل، پتھر رونے لگ جاتا تھا. منصور بن عمار بغداد میں واعظ تھے، بہت بڑے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال دیا تھا. جب بھی آپ میں وہ بندہ جس نے زندگی بھر نہ رویا ہو، اتنا سخت دل، منصور بن عمار کی تلاوت سنتا یا آپ کا بیان سنتا وہ کپڑے پاڑ دیتا تو رونا شروع کر دے اور توبہ کر دیتا. بڑی اللہ عز و جل نے کمال دیا تھا. اور آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ایسے مستجاب الدعوات کہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی، کہ سارا دن جب اس کے زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا. اور یہ یاد رکھو جب بندہ اللہ کے کلام میں مشغول ہوتا ہے نا، مصروف ہوتا ہے اللہ کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے نا دعا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اب اور باتوں میں مشغول ہو جائے، فوراً اس کی دعا قبول کرتا ہے کہ یہ اب میرے کلام میں پھر مشغول ہو جائے. اس کی دعا اس لیے جلدی قبول ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو یہ دعاؤں میں لگ جائے، نہیں وہ میرے کلام میں پھر لگ جائے. تو آپ جب کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ جب دعا مانگیں گے دعا فوراً قبول ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ میرا کلام ہی پڑھے اور میں فوراً اس کی دعا قبول کروں. کہیں یہ وہ نہ ہو کہ وہ دعا میں کہ میری علی دعا قبول نہیں ہوئی، میں یہ دعا کروں یہ دعا کروں. اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ میرا کلام ہی پڑھا جائے. اور یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے. اور یہ بھی یاد رکھو دنیا میں سب سے کم ہدیہ کرنے والی کتاب بھی قرآن ہے. آپ لوگ بیٹے ہو، میں بھی بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں اسی سال میں نے کوئی قرآن ہدیہ نہیں کیا، بلکہ 10 سال میں نے ہدیہ نہیں کیا. صاف بات کہتا ہوں. آپ بھی بتاؤ اسی سال کسی نے قرآن ہدیہ کیا نہیں کیا ہوگا؟ کس نے بھی نہیں ہدیہ کیا ہوگا، بلکہ 10 سال میں بھی نہیں کیا ہوگا. شاید کوئی کرتا ہوگا نا، میں یہ نہیں کہتا. بہت کم ہم اس کو جو ہے نا خریدتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں نا. تو پھر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب اور سب سے زیادہ کم جو ہے نا ہدیہ کرنے والی، خریدنے والی یا بیچنے والی، آخر اتنا قرآن جاتا کدھر ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ سب سے زیادہ چھپ رہی ہے اور سب سے کم لوگ جو ہیں اس کو لیتے ہیں. آخر یہ قرآن کدھر جاتا ہے؟ یاد رکھ یہ جنات اور فرشتگان اس کو لیتے ہیں. جنات اتنے کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ اس کو ہدیہ، ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں گفٹ قرآن دیتے ہیں. ایک میں نے جو ہے نا راز کی باتیں بتا دی. فرشتگان اس کو لیتے ہیں، انسان بہت کم لیتے ہیں، انسان اس سے غافل ہے. منصور بن عمار کی بات یاد آ گئی دعاؤں پر کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والی کی دعا کیسے مستجاب ہوتی ہے. آخری واقعہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے نا جلسہ تھا، مجمع تھا. آپ نے جو ہے نا بیان کیا. بیان کے دوران ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا حضور میرے اوپر 4 درہم قرض ہے، اگر کوئی بندہ میرا قرض اتار دے میں بڑا پریشان ہوں. منصور بن عمار نے مجمع میں سوال کیا. انہوں نے کہا کوئی بندہ ہے جو اس بندے کا 4 درہم قرض اتارے، میں اس کے لیے 4 دعا کروں گا، 4 دعا مانگوں گا اور میں قسم اٹھاتا ہوں میری دعا رد نہیں ہوگی. سارے درویش لوگ تھے، غریب لوگ تھے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے. ایک بندہ تھا، راہگیر تھا، راستے میں جا رہا تھا. اس کا جو ہے آقا، وہ غلام تھا، آقا اس کا شرابی تھا. تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے تھے کہ ہم نے شراب کی محفل سجانی ہے، آپ کوئی فروٹ لے آئیں، کوئی سامان لے آئیں. وہ راستے میں جا رہا تھا، منصور بن عمار کی مجلس اس نے دیکھ لی، وہ رک گیا باتیں سننے کے لیے. اس دوران یہ اعلان ہوا کہ مجھے کوئی 4 درہم دے. اس نے کہا یار، اس نے تو قسم اٹھایا کہ میری دعا رد نہیں ہوگی، اور واقعی منصور بن عمار صاحب کرامت ہے.
اس نے کہا پیر جی میں 4 درہم دیتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا یہ 4 درہم اس غریب کو دے دے، بیچارے پہ قرض ہے، پھر میرے پاس آ جا میں تجھے دعا دے دوں۔ انہیں اس کو جو ہے نا 4 درہم دے دیے، تو اس نے کہا حضور میرے حق میں دعا کرے۔ منصور بن عمار نے کہا بتا کون سی دعا کروں؟ انہوں نے کہا پہلی دعا یہ کرے کہ جو میں نے 4 درہم دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ابھی مجھے اس کا بدل دے دے، 4 درہم کا فوراً مجھے بدل مل جائے۔ انہوں نے کہا جا، ہو گئی یہ دعا۔ انہوں نے کہا دوسری دعا، انہوں نے کہا دوسری دعا یہ میرے لیے کرے کہ میں غلام ہوں، آزادی مل جائے۔ انہوں نے کہا جا تو آزاد ہو گیا۔ تیسری دعا، انہوں نے کہا تیسری دعا یہ ہے کہ میرا جو آقا ہے نا وہ شرابی ہے، اس کے حق میں دعا کرے، وہ توبہ کرے شراب سے۔ انہوں نے کہا جا یہ بھی ہو گیا۔ چوتھی دعا، اس نے کہا چوتھی دعا یہ کرے کہ میرے آقا کی اور یہ مجمع اور جتنے وہاں جو ہے شرابی کبابی بیٹے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے۔ فرمایا جا یہ بھی ہو گیا۔ 4 دعائیں لے لی۔ ادھر سے آقا نے بندہ بھیجا کہ یار میں نے بندہ بھیجا ہے غلام کو سامان کے لیے، حالے تک وہ آیا نہیں، کدھر چلا گیا؟ وہ آیا، اس نے کہا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، تیرے انتظار میں ہے آقا، تو کیا کر رہا ہے؟ چل پڑا گیا۔ اس نے کہا سامان لے آیا؟ کہتا نہیں۔ کہتا پیسے دیے تھے 4 درہم کدھر گئے؟ کہتا منصور بن عمار کی مجلس میں میں گیا اور اس طرح واقعہ ہوا۔ منصور کا پتہ تھا سب کو، سارے شرابی بھی جانتے تھے کہ منصور جب بیان کرے تو دلوں کو چیرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا منصور کی دعا تو رد نہیں ہوتی، کیا دعائیں آپ نے لے لی؟ اس نے کون سی دعائیں آپ کے لے کی؟ انہوں نے کہا میں نے 4 درہم دے دیے، تو پہلی دعا میں نے یہ کروائی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اس کا فوراً مجھے بدل مل جائے۔ اس آقا نے اپنے غلام کو کہا 4000 دینار اس کو دے دے۔ اس کو اسی وقت 4000 دینار دیے گئے۔ انہوں نے کہا دوسری دعا، انہوں نے کہا دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میں غلام ہوں، آزادی مل جائے۔ انہوں نے کہا جا میں نے آزاد کر دیا۔ تیسری دعا کیا کی؟ انہوں نے کہا تیسری دعا یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ نصیب کرے۔ کہتا اس کے آقا نے گریبان پھاڑ دیا، چیخ و پکار شروع کیا، رویا یا اللہ میری توبہ، میں کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ فوراً توبہ کر دیا، تائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا چوتھی دعا کیا کرائی؟ انہوں نے کہا چوتھی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس مجمع کو، آپ کو بھی، سب کو بخش دے۔ تو اس کے آقا نے کہا جو میرے ہاتھ میں تھی وہ 3 وہ میں نے کر دی، اور چوتھی دعا میرے ہاتھ میں نہیں۔ کہتے اسی دوران ایک جو ہے نا رکا گر گیا، اور اس رکے پہ لکھا ہوا تھا منصور میرا لاڈلا ہے، 3 جو تیرے ہاتھ میں تھی وہ تو نے کر دی، چوتھی ارحم الراحمین پروردگار کے ہاتھ میں، اس نے سب کی مغفرت کر دی۔ منصور میرا لاڈلا ہے، منصور کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ ہر وقت کم از کم جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا، کہ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا نا، پڑھا نہیں ہے، تو صرف قرآن کو کھول لیا کرو۔ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہے نا تو وہ جو ہے نا پھر بھی دیکھ کے پڑھ لیا کرو، کہ دیکھنے کا علیحدہ ثواب ہے، پڑھنے کا علیحدہ ثواب۔ ایک بندہ کہے گا یار میں نے عمر گزار دی، میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، وہ پھر اس طرح کرے، صبح اٹھے نماز پڑھ لی، قرآن مجید کھول لیا کرے باوضو، اور اس کے ایک ایک سطر پہ، ایک ایک لکیر پہ انگلی پھیر لیا کرے، بسم اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، جو بھی ذکر آتا ہے نا وہ انگلی پھیرتے جائیں اور پڑھتے جائیں، تو آپ دیکھ کے قرآن مجید کی برکات آپ پہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، آپ اس کے کلام کو دیکھیں گے اور اس پہ انگلی پھیرتے جائیں، روزانہ ایک ایک سپارہ ایسے پڑھتے جائیں، یہ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن آپ کے قبر میں کیسے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا